بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے دیکھتے ہیں سورہ اعراف آیت نمبر 31 سے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذوا زینتکم۔ اب یہاں پر وہی بات سے کنٹینیویشن چل رہا ہے جو ہم پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ خذوا، تم اختیار کرو یا تم لے لو، زینتکم، اپنی زینت، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، یعنی کہ مسجد جانے کے وقت یا نمازوں کے وقت۔ کلی مسجد مطلب ہر نماز کے وقت۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور نہ اسراف کرو، انہو، بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب المسرفین، نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ تو یہاں پر کون سی بات بتائی جا رہی ہے کہ اب نماز کے بعد جب تم جاؤ تو اپنی زینت اختیار کرو۔ زینت اختیار کرنے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ کہ یہاں پر نمازی کا لباس کیسا ہوگا؟ زینت سے مراد لباس ہے، لباس صاف ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اس کی کنڈیشن میں آئیں گی کہ جب ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں تو ہم کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کیا ہم نے وضو کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی آپ بنا وضو کے نماز پڑھ لیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے سوچا کہ چلو میرے پاس تو وضو ہے، چلو جلدی ہے، دیر ہو رہی ہے۔ اب آپ کلاس کا ہی لے لیجئے، اب آپ جب کلاس میں آتے ہیں، اگر آپ کلاس کو آنے سے پہلے کبھی ایسے کریں کہ آپ چلیے ہر ایک کے لیے تو پاسبل نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی آپ نے ایسے کیا ہوگا کہ کلاس کو آنے سے پہلے آپ نے نہایا ہوگا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں گے، پرفیوم لگایا ہوگا، پھر آپ آ کر آرام سے بیٹھ گئے پہلے سے، تو آپ کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ خشوع اور خضوع ایکسٹرا نظر آ رہا ہوگا آپ نے خود آبزرو کیا ہوگا یہ چیز۔ اور نماز کو بھی دیکھیے کہ اس طریقے سے آپ کے گھر میں اگر صاف ستھرا فرش بچھا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ اچھے سے نہا دھو کے اچھے سے اب جیسے کہ ہم اسپیشلی ہم لوگ شب قدر کے وقت کیسے کرتے ہیں کہ نہاتے ہیں اور نئے کپڑے پہنتے ہیں، صاف ستھرے وائٹ کلر کے فرش بچھاتے ہیں۔ اکثر لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں، کوئی نہیں بھی کرتا ہوگا، کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن ایک ہمارے خشوع کو بڑھانے کے لیے۔ اور ہم قرآن لے کر بیٹھتے ہیں، ہمارے نزدیک تسبیح لے کر بیٹھتے ہیں، جائے نماز لے کر بیٹھتے ہیں، تو ایک ماحول بن جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ خشوع اور خضوع بڑھتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ جب تم نماز کے قریب جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ، یعنی کہ اب ہم دعوت میں جاتے ہیں تو ہم کتنا تیاریاں کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بال سیٹ کرتے ہیں، 4 4 گھنٹے میک اپ کرتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو کیا یہ نہیں حق ہے اللہ کا کہ ہم اللہ کے پاس بھی ایسے ہی تیار ہو کر جائیں؟ اپنے بدبودار کپڑوں میں نہ جائیں، گندے کپڑوں میں نہ جائیں، جو خواتین دن بھر کچن میں جو کپڑے پہن رہی ہیں وہ کپڑوں میں نہ جائیں۔ تو کوشش کر لیا کریں، ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کا اتنا شیڈیول مصروف ہو کہ وہ ہر نماز کے وقت کپڑے نہ بدلے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک نماز کا ایک میکسی جو ہوتی ہے یا ایک نماز کا دوپٹہ ہوتا ہے وہ الگ سے رکھ لیا کرے، وہ پہن لے، اس کو ہمیشہ خوشبو لگا کر رکھے۔ تو اس طریقے سے ہمارے اندر بھی نا، آپ دیکھیں گے، آپ آبزرو کریے گا یہ بات کو کہ خشوع اور خضوع آتا ہے۔ اور پھر یہ بھی تو سوچے نا کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، فرشتے آنے والے ہیں، ہماری نیکیاں لکھنے والے ہیں، اور 2 فرشتے تو ویسے ہی ہمارے ساتھ ہیں، تو کسی کے آنے کا اہتمام ہم کیسے کرتے ہیں؟ کوئی اگر آپ کو کہے کہ آپ کے فرینڈس ہے یا آپ کے کوئی رشتہ دار ہے، وہ آپ کے گھر آنے والے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ صفائیاں کرتے ہیں، روم اسپرے مارتے ہیں، کتنی تیاریاں کرتے ہیں۔ تو ہم یہ بھی سوچیں کہ جب فرشتے ہمارے گھر آنے والے ہیں میری نیکیاں لکھنے کے لیے، تو میں کتنے اس کی تیاری کروں، کیسے میں ان کا ویلکم کرنے کی تیاری کروں، یہ بھی ہم نے سوچنا ہے کہ جب ہم نماز کو جائیں تو ہمارے کپڑے بھی پاک صاف ہوں، وضو بھی ہمارا اچھے سے۔ ہم نے حدیث پڑھی ہے نا کہ جب وضو ہی کر رہا ہے انسان، اچھے سے وضو کیا، اس نے وضو کے بعد کی دعا پڑھی، اس کے بعد کیا اجر ملا اس کو؟ ابھی تو نماز بھی نہیں پڑھی اس نے، پہلے ہی اس کو کیا اجر مل گیا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔
سنا تھا نا آپ لوگوں نے، یہ والی حدیث ہم کافی بار دہرا چکے ہیں کلاس میں. تو یہ بات ہم کو پتا ہے. ابھی تو نماز نہیں پڑھنے سے پہلے ہی کیا ریوارڈ مل گیا. نمازی کے ریوارڈز دیکھیے کتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صرف وضو کرنے پر، اچھے سے اگر وہ وضو کرتا ہے بندہ، اس میں پانی کا بھی اسراف نہ ہو، پھر اس میں آپ کا اخلاص بھی ہو کہ میں اب نماز اچھے سے پڑھوں، اچھے سے میں وضو کروں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ہر بات میں آپ کا انٹینشن پیچھے کیا ہونا چاہیے؟ کیا اللہ مجھ سے خوش ہو رہا ہوگا؟ میں سردی میں وضو کر رہی ہوں، اللہ مجھ سے خوش ہو رہا ہوگا؟ میں گرمی میں روزہ رکھ رہی ہوں، کیا اللہ مجھ سے خوش ہو رہا ہوگا؟ ہر جگہ آپ کا انٹینشن یہ ہونا چاہیے، دل میں آپ نے سوچنا چاہیے شاید اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میں یہ کام کروں شاید اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. آنکھ نہیں کھل رہی ہے، تہجد میں بڑی دیر سے نیند لگی تھی، اور آپ نے زبردستی اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اپنے آپ کو جگایا، آپ اٹھ کے بیٹھے، اور آپ نے فوراً دل میں یہ سوچنا کہ اللہ مجھ سے خوش ہوگا، اگر میں اٹھ جاؤں گی تو اللہ مجھ سے بہت خوش ہوگا، چلو میں اٹھ ہی جاتی ہوں. دل تو نہیں چاہ رہا ہے. کبھی کوئی تکلیفیں روکتی ہیں، کبھی کوئی تھکان روکتی ہے، کبھی نرم نرم بستر روکتا ہے، کبھی کبھی جو ہمارا آس پاس کا ماحول بنا ہوا تھا، اے سی کی ٹھنڈک ہے، یا گرم بستر، نرم گرم بستر ہے اور دیر سے نیند لگی ہے، وہ ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کا دل نہیں چاہتا اٹھنے کے لیے. تو ایسے ٹائم میں اپنے نفسوں سے لڑ کر اٹھیں، اور دل میں یہ سوچیں کہ میرے اٹھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، چلو میں اٹھ لیتی ہوں، چلو میں پڑھ ہی لیتی ہوں، چلو 2 رکعت ہی کیوں نہیں ہوں. پھر جب اٹھے تو سوچے کہ 2 کیوں، میں 4 ہی پڑھ لیتی ہوں. تھوڑی شارٹ نماز کیوں، میں تھوڑی لانگ ہی پڑھ لیتی ہوں. میں تھوڑا قیام لمبا کر لیتی ہوں، میں تھوڑا سجدہ لمبا کر دیتی ہوں، شاید اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. دل میں بار بار ہی سوچتے رہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، جب ہم مسجد کی طرف جائیں تو مسجد، اب یہاں پر تو جو جینٹس جاتے ہیں ان کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ جب مسجد، لیکن ہم تو مسجد کی طرف نہیں جا رہے. ہم جہاں بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، تو ہماری تیاری ایسی ہونی چاہیے کہ کم سے کم ہمارا سطر ڈھکا ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ آستین آپ کے پتلے ہے جس میں سے آپ کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، بال نظر آ رہے ہیں، دوپٹہ آپ نے چھوٹا سا لے لیا. دوپٹہ بھی آپ کا بڑا ہونا چاہیے کہ دونوں ہاتھ ڈھک جائے، سینے پر بھی وہ پوری طریقے سے آ جائے، پورا کور ہو جائے، پھر پاؤں بھی ڈھکنے چاہیے. تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں اگر ہم کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگا، خضوع زینتکم، اس میں آ جائے گا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی کہ ایسی جگہ پر. اب جینٹس کے لیے تو کیا ہے، جینٹس کے لیے تو اتنی زیادہ نہیں ہے ان کے لیے لباس تو ان کا ایک کپڑے میں بھی ان کی تو نماز ہو جاتی ہے. لیکن عورتوں کے لیے دوپٹہ ہونا، سر ڈھکنا، مرد حضرات اگر سر نہ بھی ڈھکیں تو ان کی تو نماز ہو جاتی ہے. لیکن عورتوں کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ بال کو بھی کور کرے، اپنے باڈی پارٹس کو بھی کور کرے، اپنے ہاتھوں کو بھی کور کرے. تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہے خضوع زینتکم میں آ جائے گی کہ یہاں پر ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جب ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو ہمیں کیسے جانا چاہیے. ہم لوگوں کی خوشی کے لیے کیسے اچھے اچھے کپڑے اندر سے نکالتے ہیں، استری کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، تھکتے ہیں. کیا ہم اللہ کے لیے نہیں تھکیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ میں اچھے کپڑے پہن کے جاؤں اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ سے میں ملنے جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہی ہوں. کیونکہ ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں نا، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. اب سورہ فاتحہ کا ترجمہ پر ہی غور کر لیجئے، کیا ہم باتیں کر رہے تھے اللہ سے؟ ہم سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں ہی کرتے ہیں نا کہ اللہ ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کس سے بات کر رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ سے ہی بات کر رہے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہم اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، کبھی بھی دماغ میں یہ خیال میں رکھیں ہمیشہ کہ میں اب اللہ سے ملاقات کرنے جا رہی ہوں. تو میرا وضو بہت اچھا ہونا چاہیے، میرا ڈریس بہت اچھا ہونا چاہیے. مطلب اچھا ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ جا کے بازار سے نیا ڈریس خرید کے لائیں، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہمارا صاف ستھرے ہو کپڑے، کوئی گندے نہ ہو، یہ ہمیں یقین ہو کہ اس میں کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہو. چھوٹے بچوں والی خواتین جو ہے وہ اس بات کا ان کو پکا یقین ہو کہ اس پہ بچوں نے پیشاب وغیرہ نہ کر دیا ہو، اگر ایسا ہے تو فوراً کپڑے تبدیل کر لیں. تو اتنی تو ہم نے محنت کرنی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. تو یہاں پر خضوع زینتکم میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ جب ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں تو کیسے ہم کو آراستہ ہو کر جانا ہے، زینت لے کر جانا ہے. پھر اس کے آگے جو بات ہو رہی ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، تو اب اس کے آگے بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنی چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ اس میں ہم کو کوئی بھی چیزوں کی منائی نہیں ہے.
10 چیزیں ہیں تو اس میں سے ایک چیز حرام ہے، 50 چیزیں ہیں تو اس میں سے 2 چیزیں حرام ہیں، ایسی اب جیسے کہ پورے قرآن میں ہم نے پڑھا تو ہم کو 4 چیزیں حرام ملی کہ ہم نے پیچھے پڑھا 2-3 بار ہم نے پڑھا کہ 4 چیزیں ہم کو حرام کی گئی، باقی تو ساری چیزیں حلال ہیں۔ پھر اسی طریقے سے مشروبات میں اگر دیکھا جائے تو شراب کو حرام کیا گیا، باقی سارے مشروبات ہمارے لیے حلال ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ حلال کی لسٹ کتنی بڑی ہے اور حرام کی لسٹ کتنی کم ہے۔ اب جنت میں بھی آدم علیہ السلام کو کیا کہا گیا تھا کہ تم جہاں سے جی چاہو کھاؤ پیو، لیکن صرف ایک درخت کے قریب مت جانا۔ تو حرام کی لسٹ بہت کم ہے، ڈونٹس کی لسٹ بہت کم ہے، ڈوز کی لسٹ بہت بڑی ہے کہ یہ بھی کھاؤ وہ بھی پیو، جو کھانا ہے کھاؤ۔ اب دیکھیے کہ کتنے ویجیٹیبلس ہیں، کتنے قسم کے فروٹس ہیں، کتنے قسم کے ڈرنکس ہیں جو ہم پیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس ساری چیزوں سے منع نہیں کیا؟ بلکہ کھاؤ پیو، جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت رکھی ہے تو اچھی سے اچھی چیز کھاؤ، اچھی سے اچھی چیز پیو، لیکن اسراف مت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اب دیکھیے کہ جب جن کے پاس بہت زیادہ آ جاتا ہے نا، پھر ان کو کھانے پینے کی قدر نہیں ہوتی، کھانا بہت سارا ڈسٹ بین میں جا رہا ہے، بچ رہا ہے ڈسٹ بین میں جا رہا ہے، دستروں پر جھٹک رہے ہیں، پلیٹوں میں بھر بھر کے لیتے ہیں۔ کئی جگہ پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پلیٹوں میں بھر بھر کر کھانے چھوٹے بچوں کو دے دیا جاتا ہے، بچے نہیں کھا رہے ہیں، دستر پر انڈیل دیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک ایک دانے کی ہم نے قدر کرنی چاہیے۔ ایون میں تو یہ کرتی ہوں کہ دستر پہ اگر کوئی دانے گرے ہو نا تو دستر اٹھاتے وقت میں وہ دانے بھی اٹھا کر کھا لیتی ہوں۔ کیا ہوا اس میں، کیا خرابی کی بات ہے؟ دستر بھی ہے، صاف ستھرا بھی ہے، ہماری عادت ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے اس کو فالو کرنے لگ جائیں کہ ہمیں جو کھانا مل رہا ہے، ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ ہم ان لوگوں کے بارے میں ضرور سوچا کریں جب ہم کھانا کھانے لگے، جب ہم کوئی اچھی چیز پینے لگے، کوئی مشروبات ہم پینے لگے، تو ہم یہ ضرور سوچیں کہ ان خوش نصیبوں میں سے ہم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب کیا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو کھانے اور پینے کو ترس رہے ہیں، جو بیچارے پریشان حال ہیں، ایک نوالا ان کے لیے نہیں ہے، اور ہمارے پاس 10 قسم کے کھانے ہمارے فریجوں میں پڑے۔ ہمارے پاس سنیکس کو دیکھیے کہ اگر بچوں کو کھانا نہیں کھایا جاتا تو چپس ہے، جوس ہے، فروٹس ہے، کیا کیا چیزیں ہمارے پاس آج گھروں میں پڑی۔ تو یہ چیزوں کی طرف نہ ہم کبھی دیکھتے ہیں، نہ کبھی ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو دیتا جا رہا بنا مانگے کے۔ کیا ہم نے اتنی چیزوں کی کبھی اللہ سے فرمائش کی تھی؟ آج آپ کچن میں جا کر دیکھ لیجئے، کیا کتنے کچن میں ہمارے کھانے اور پینے کی چیزیں پڑی۔ تو ایسے لوگوں اب یہاں پر یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ پھر کھاؤ اور پیو، لیکن ولا تسرفو، اسراف نہ کرو۔ اسراف میں ساری چیزیں آ جائیں گی، صرف کھانا اور پینا نہیں، بلکہ دوسری بھی جو چیزیں ہم سے اسراف ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں بھی اسراف میں آئیں گی۔ ہم نے اس کے بارے میں کافی لمبی لمبی ڈسکشن بھی کی تھی کہ جو جو چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو نکال کر لانے کے لیے کہا تھا، اور ماشاءاللہ سے ہماری بہنوں نے بہت ساری چیزیں ایسے نکال کر لائی تھی جس میں اسراف کی لسٹ آتی ہے، جو ہمارے لیے ہماری روزمرہ کی زندگی میں اسراف ہے۔ تو یہ آپ نے بھی، آپ کا بھی یہ ہوم ورک ہے کہ آپ نے جو آپ کے نوٹس بنا رہے ہیں آپ نے اس میں ضرور یہ لکھنا ہے کہ اب یہ کامن چیزیں ہیں، اب پانی پھینکنا، برتن دھوتے وقت پانی کا بہت زیادہ نل کھلا چھوڑنا، یا نہاتے وقت شاور کو بہت زیادہ کھلا چھوڑ دینا اور کھڑے رہنا اس کے نیچے، یا کپڑے دھوتے وقت، یا کھانے اور پینے کی چیزیں پھینکنا، یہ تو کامن چیزیں۔ اور کیا کیا چیزیں ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہم سے اسراف ہوتا ہے اور ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا؟ تو یہ ہم نے ضرور سوچنا ہے اور آپ لوگوں نے ڈھونڈ کے بھی لانا ہے۔ اب جیسے کہ فار ایگزامپل، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، ایک کمرے میں ہم بیٹھے ہیں، 4 کمروں میں لائٹیں چل رہی ہیں، فین چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، اور ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ کوئی نہیں ہے، ایک لائٹ کھولی ادھر آ گئے، دوسرا فین کھولا ادھر آ گئے، اے سی کھولا ادھر آ گئے۔ اب وہ کیا ہے؟ لائٹ کا بل جل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسراف میں آئیں گی۔ پھر اسی طریقے سے الماریوں میں کپڑے بھرے پڑے ہیں، جوتے بھرے پڑے ہیں، پھر جب باہر جاتے ہیں پھر کچھ نیا خرید کے لاتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، نیا خرید کے لانے میں کوئی مزاحمت نہیں ہے، لیکن جیسے ہی نیا خریدو تو آپ فوراً نکال بھی دیا کرو۔ ایک کسی کا ذکر میں پڑھ رہی تھی کہ وہ ایسے تھے کہ ہر روز نیا کپڑا پہنتے تھے، لیکن جو کپڑا وہ اتارتے تھے وہ فوراً صدقہ کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیا کپڑا پہننے سے منع نہیں کیا ہم کو، نیا چیز خریدنے سے منع نہیں کیا ہم کو اللہ تعالیٰ نے، لیکن فوراً صدقہ و خیرات بھی کر دیا کریں تاکہ ہم پیچھے جو چیزیں ہیں جمع کر کر کے نہ رکھیں۔ اب یہ اسراف، اس میں بھی اسراف آ جائے گا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ استطاعت ہے، اچھے سے اچھا کپڑا پہنو، اچھے سے اچھے جوتے پہنو۔ کسی شخص نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں ایک دم مہنگا ترین کپڑا پہنوں، یا میں
کوئی اچھی چیز پہنوں تو کیا یہ گناہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو تم اسی حساب سے پہنو. یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کے پاس استطاعت ہے اور وہ غریبوں کی طرح پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھومے، یہ ظاہر کرے کہ مجھے اللہ نے نہیں دیا. اس سے تو یہی ظاہر ہو گئی نا بات کہ بیچارہ کتنا غریب ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں نوازا. تو یہ بات ہو جائے گی. تو اگر استطاعت ہے تو اچھے سے اچھا بھاری سے بھاری کپڑا بھی پہن سکتے ہیں، بھاری سے بھاری جوتے بھی پہن سکتے ہیں، ہر چیز اپنے شوق کی پوری کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری جو پرانی چیزیں ہیں ایٹ لیسٹ اس کو فوراً فوراً صدقہ بھی کر دیا کرے. اب اس میں کچھ لوگوں کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ استطاعت نہیں ہونے کے باوجود بھی پھر کیا کرتے ہیں، لے لے کر ادھار لے لے کر لوگوں کے سٹیٹس کے ساتھ رہنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ ادھار لے رہے ہیں، اس اچھے سے اچھے برانڈز کے کپڑے خریدنا ہے، گھر میں اچھے سے اچھی شوق کی چیزیں رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں ان کو کس لیے چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ اسٹیٹس کے ساتھ رہ سکیں. ان کا یہ انٹینشن ہوتا ہے کہ کہیں ہم کسی کے ہمارے سرکل میں ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. میرے گھر پہ میرے فرینڈس آئیں گے تو وہ مجھے مذاق نہ اڑائیں کہ اس کے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں پھر ادھار لے کر کیسے نہ کیسے کر کے اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھتے ہیں. تو یہ بھی اسراف میں آ جائے گا کہ یہ کیا ہے، ویسٹ ہے نا. یا کوئی انسان ادھار لے لے کر اپنی زندگی کو خوشنما بنائے، لوگوں کے سامنے یہ بتائے کہ میں ایک بہت بڑی چیز ہوں. تو یہ ساری چیزیں پھر اس میں آ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو منع فرمایا ہے. اور انہ لا يحب المسرفین، جب بھی ہم چھوٹی سی چیز ضائع کرنے لگے نا فوراً پسند کریں کہ لا یحب اللہ، ایسی تمام چیزیں مجھے نہیں کرنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے ناپسند کرے. وہ ساری چیزوں سے مجھے دور بھاگنا ہے. کیونکہ ہم تو ہر وقت ہماری کوشش کیا ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بنے. انی اسألک حبک، اللہ ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں. تو ہم ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ایسے لوگوں کو. تو یہ لسٹ بنا لیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا. لا یحب اللہ کی بھی لسٹ بنانی چاہیے ہمیں، تاکہ ہمارے دماغ میں رہے یہ بات کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو لا یحب اللہ ہے اور ہم اس سے بچیں گے. ہو سکتا ہے کہ کوشش کرنی پڑے گی، ہو سکتا ہے کہ ہماری عادت بن گئی ہو کچھ چیزیں پھینکنے کی، کچھ چیزیں اسراف کرنے کی. اور روزمرہ کی زندگی میں اب یہ ہے کہ اگر کوئی بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا ہر چیز کو اسراف کرنے سے ہمیں روکتے ہیں. آپ نے دیکھا غور کیا، جو نیو جنریشن ہے تنگ پڑتی ہے کہ یہ کیا ہے، ہمیں ہر بات میں ٹوکا جاتا ہے. لیکن ان کی یہ بات اچھی ہوتی ہے نا کہ وہ ہمیں روکتے ہیں ٹوکتے ہیں، تب ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. اب جو عقل مند ہے وہ فوراً سن بھی لیتے ہیں. اب کبھی گھر میں ساس سسر ہے یا ماں باپ ہے، اپنے بچیوں کو یا اپنے بہوؤں کو زیادہ کھانا بنانے پر ٹوکتے ہیں، زیادہ کھانا پھینکنے پر روکتے ہیں. تو نیو جنریشن تنگ پڑتی ہے کہ یہ کیا ہمارے پیچھے لگاتے ہیں یہ. تو اس طریقے سے نہیں، بلکہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اسراف ہے اور اس لیے ہمیں ٹوکا جا رہا ہے تاکہ اگلی زندگی میں ہم بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاریں. تو کون کون سی چیزیں ہیں جو اسراف میں آتی ہیں؟ اب یہ وقت کا ضیاع دیکھیے، وقت بھی کیسے ہم اپنا ویسٹ کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ میں ہر وقت کہتی رہتی ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں، آپ کا 1 گھنٹہ سونے کا ہو گیا ہے. سونا مطلب گولڈ، سونا مطلب سلیپنگ نہیں بلکہ گولڈ ہو گیا، آپ کا ویلیویبل ہو گیا نا. اتنا ویلیویبل ہو گیا آپ کا یہ 1 گھنٹہ. اگر آپ 1 گھنٹہ یہاں نہ بیٹھتے، یہ 1 گھنٹے کے آپ علاوہ گھر میں ہوتے، آپ اگر کچھ اور کرتے تو کیا کرتے آپ؟ یا تو آپ موبائل سے کسی پھر سے گپ شپ کرتے، یا تو آپ انگلیاں پھرا پھرا کے صرف ریلز دیکھتے، یا کوئی سیریل دیکھ لیتے، یا بہت ہوا تو گھر کی صفائی کر لیتے. یہ تو آپ کا 1 گھنٹہ گزر ہی جانا تھا. لیکن آپ کا وہ گھنٹہ یہاں آ کر کتنا ویلیویبل بن گیا. ہمیشہ یہ سوچا کریں. اب میرے پرانے اسٹوڈنٹس تو یہ سن سن کر بور ہو گئے ہوں گے کہ میں کافی بار یہ بات بول چکی ہوں، لیکن یہ نئے نئے اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ بات بول رہی ہوں کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا یہ 1 گھنٹہ کتنا قیمتی ہے. اب پہلے ہماری ایک کلاس ایک ویک میں ہوتی تھی، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ ایک دن پورے ویک میں ایک دن میرا بہت ویلیویبل ہے جس دن میری یہ کلاس ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں، آپ لوگ چوزن ونس ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے دنیا کے جھنجھٹوں سے ہٹا کر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ کی محفل میں بٹھا دیا، فرشتوں کی محفل میں بٹھا دیا، نورانی محفل میں بٹھا دیا. کتنے خوش قسمت ہیں نا آپ. اگر اب ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو جاتے پھر ہم بھی بیٹھے ہوتے کہ انجوائے کر رہے ہوتے. اب دیکھیں کہ کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہاں دیکھو ہم کتنا انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ تو ہمیشہ سر کلاسوں میں ہی لگے ہیں، ان کو تو ٹائم ہی نہیں ہے انجوائمنٹ میں آنے کو، ان کو تو ہماری پارٹیز میں آنے کو ٹائم نہیں ہے، ان کو تو یہ دیکھو ہم تو کتنا انجوائے کر رہے ہیں. لیکن انجوائے اصل میں کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں انجوائے.
ہم اللہ کی محبت کو پا رہے ہیں، ہم نورانی محفل کا حصہ بن رہے ہیں، ہمارے پر نور اڈیلا جا رہا ہے، ہمارے نام آسمانوں پر لیے جا رہے ہیں. کتنی خوشی کی بات ہے نا. ان کو کیا پتا یہ اس بات کا انہیں کیا پتا، اس کی اہمیت انہیں کیا پتا. آپ آ گئے ہیں، آپ کو اس کی اہمیت ہو گئی ہے، آپ کو پتا چل گیا کہ میں نے کیا پا لیا اس 1 گھنٹے میں نے کیا پا لیا. کہ 1 گھنٹے میں تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے تھے، بہت ہوا تو ہم گھر کی صفائیاں کر لیتے، بہت کھانا بھی نہیں بنتا. کچھ بہنوں کا تو میں دیکھتی ہوں کہ کھانا بھی نہیں بنتا 1 گھنٹے. پھر یہ دیکھیے کہ ایک آدھ سیریل ہی دیکھ لیتے آپ، اور کیا کرتے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تو یہ دیکھیے کہ آپ کا یہ 1 گھنٹہ کتنا ویلیویبل ہو گیا، اسراف نہیں ہوا آپ کا. اب وہ لوگوں کو اسراف کا حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے وقت کہاں ضائع کیا. آپ موبائل دیکھ رہے تھے، آپ ٹی وی دیکھ رہے تھے، آپ سیریل دیکھ رہے تھے، آپ کیا کر رہے تھے، آپ خواہ مخواہ کی گپے لڑا رہے تھے. گپے بھی کیا، دو روز برہ کے حالات پہ تبصرہ ہو رہا ہے کہ ارے یہاں تو ایسے ہو گیا، وہ اس نے تو ایسے کر دیا، یہ ملک تو ایسا ہے، وہ تو ایسے ہے، یہ علماء تو ایسے ہیں. یہی ڈسکشن، اور اس کا حاصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، زیرو. پھر ختم، پھر تھکنا، پھر وہی، اور کچھ نہیں. تو یہاں ان کو حساب بھی دینا پڑے گا. ان کا وقت جو وہ برباد کر رہے ہیں، تو وقت کی بربادی کا بھی حساب ہم کو دینا ہے. ہر وقت یہ کوشش کرے کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لینے والا ہے. ہم نے پڑھا نا دور قرآن میں، ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ جب انسان کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہیں دے دی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم نصیحت حاصل کرتے؟ کیا کہے گا اللہ تعالیٰ؟ کیا کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ کیا جواب دیں گے؟ ہم 60 سال 70 سال اس دنیا میں رہے اور ہمیں کوئی نصیحت ہی نہیں ہمیں ملی. ہم بہت ساری چیزوں کے تو ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں ایک ایک چیز پر ہم غور کریں تو پتہ چل رہا اچھا یہ بھی قرآن میں لکھا تھا، دیکھو ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ایک ہمیں احکامات کا پتہ چل رہا ہے. تو یہ بات ہمیں اب پتہ چل رہی ہے. اور ہم کہاں تھے، کہاں ہم نے وقت ضائع کیا؟ صرف دنیا کی ڈگریاں، دنیا کی پڑھائیاں، دنیا کا پانے کا خواہش، بس. اور یہ کچھ بھی نہیں. مل گئی دنیا کی ڈگریاں، مل گئی اچھی جابز، مل گئی اچھے رشتے، مل گئے اچھی شادیاں ہو گئی. پھر اس کے بعد کیا؟ جانا تو اللہ کے پاس ہے، حساب تو اللہ تعالیٰ کے ہی پاس دینا ہے ہم کو. پھر حساب کا کیا ہے، کیا بنے گا ہمارے حساب کا؟ اس کی بھی تو تیاری کر لیں، اس کے بھی تو نوٹس بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ جو سوال پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے. کہاں ہم نے وقت ضائع کیا تھا؟ اب تک کے دیکھیے کہ ہم کو ایسے لگ رہا تھا کہ اتنے سال ہو گئے اور ہم نے کیا کیا. ایک قرآن کا لفظی ترجمہ نہیں یاد کر سکے ہم، ایک قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکے، ایک ہی کتاب تھی اس کو نہیں سمجھ سکے ہم. یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کے لیے ایک شرمندگی والی بات ہونی چاہیے کہ اگر میں 40 کی ہوں، اگر میں 50 کی ہوں، اگر میں 60 کی ہوں، تو میں نے کیا کیا اتنی لمبی عمر میں. ہر انسان سوچے کہ میں نے کیا کیا. ایک کتاب میں نہیں سمجھ سکی، ایک کتاب میں نہیں پڑھ سکی، بس میں ناظرہ پڑھتی رہی اور نہ مجھے ایک لائن کا پتہ ہے، نہ مجھے اس کی تفسیر کا پتہ ہے، نہ میں اس کو کسی کو سمجھا سکتی ہوں، نہ مجھے اس کے الفاظ معنی کا پتہ ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا. زیادہ سونا نہیں ہے، زیادہ وقت کا ضیاع نہیں کرنا ہے، پیسوں کا ضیاع نہیں کرنا ہے. جا رہے ہیں کھانے پینے، اننیسیسری کی چیزیں خرید رہے ہیں. کسی کو بس شاپنگ کا شوق ہوتا ہے، سجانے کی چیزیں لا کر رکھتے ہیں. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کپڑوں کا شوق ہوتا ہے، اننیسیسری بس جب کہیں شاپنگ کرتے. کچھ لوگوں کو بس ایسے ہی اسراف. تو یہ اسراف سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ ہر چیز کا ہمیں حساب دینا ہے. آگے دیکھتے ہیں. قل کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ، کہ کس نے حرام کی اللہ کی زینت، التی اخرج لعبادہ، وہ جو اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں رزق کی. اب یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ یہ لوگوں نے جس کہا کہ جو ننگے طواف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کون، کس نے حرام کی اللہ کی زینت، کس نے حرام کی؟ یہ تو زینت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور جو اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے لیے پاکیزہ چیزیں. اب بہت سارے لوگ اپنے آپ پر حرام کر لیتے، جیسے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں سنا تھا نا کہ انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تو پاکیزہ چیزیں ہمارے پر رزق کی، جو پاکیزہ چیزیں ساری حلال کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. صرف مردار کا گوشت منع ہے، مردار کا خون منع ہے، اور غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ منع ہے، سور کا گوشت منع ہے. بس کچھ چند چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے، کس نے حرام کی اللہ کی زینت، جو چاہے پہنو، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، جیسے چاہے رہو. اب یہاں پر بھی پیچھے بھی آ گیا نا
کہ زینت اختیار کرو. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. ہم کو اگر ہمارا دن چاہ رہا ہے کہ ہم اچھے اچھے کپڑے پہنے, اچھی سی ڈریسنگ کریں, اچھا سا تیار ہوں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی ایسی نہیں بات بری ہے کہ ہم یہ ویسٹ کر رہے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اچھے سے اچھے کپڑے پہنے, اچھے سے اچھا تیار ہو, ہر چیز کر سکتا ہے اگر اس کے پاس ہے تو. اور پھر کھانے اور پینے کی بھی پاکیزہ چیزیں دیکھیں نا کہ کتنی نعمتیں ہیں, اللہ اکبر, ہم تو اس کے کاؤنٹنگ بھی نہیں کر سکتے. فروٹس کی طرف آپ چلے جائیے, ہر قسم کے فروٹس آپ کو ملیں گے, کھٹے بھی, میٹھے بھی, رنگین بھی, اس کے کلرفل بھی. اس کے کلرز دیکھیے, اس کے مزاج دیکھیے, اس کے ٹیسٹ دیکھیے, اس کی افادیت دیکھیے, اس کے سائنٹیفکلی فائدے دیکھیے, کتنے فائدے ہیں کتنی چیزوں کے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو ہمارے فائدوں کی ہے. تو یہ تو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منع نہیں کی نا, ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہے. وَالطَّيِّبَاتِ مِن رِزْقٍ, پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق کی بھی تمام چیزیں حلال کی ہے. یہ کتنا اللہ کا شکر ہے. کھاؤ پیو انجوائے کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے, انسان کے لیے بنائی ہے, کتنی نعمتیں انسان کے لیے بنائی ہے. کبھی ہمارا خیال نہیں جاتا اس طرف, نہ ہم کبھی سوچتے ہیں. ہم تو اپنی جھنجٹوں میں ہی مصروف ہیں کہ بس صبح کیا پکانا ہے, شام کو کیا پکانا ہے, بچوں کے ایگزام ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے. یہی ٹینشن ہمارے دن اور رات کی ہوتی ہے, اور بس ختم, دن ختم اور رات ختم اور مہینہ ختم اور سال ختم, اور ہم آ گئے اب 40 اور 50 یا 60 کی ایج میں ہم کھڑے ہیں. کیا کیا ہم نے؟ کچھ بھی ہم شکر بھی نہیں ادا کر سکے ہم تو ٹھیک سے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں. تو اس پر بھی ایک بڑا سا لیکچر ہو سکتا ہے کہ کیا کیا پاکیزہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں, لیکن اس وقت اتنے زیادہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہی ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے, یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا چیزیں, پاکیزہ چیزیں رزق کی رکھی ہیں. قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے ہے, آمنو جو ایمان لائے, فی الحیات الدنیا, خالصتاً, خالص ہوں گے ان کے لیے, یوم القیامتی, قیامت کے دن. یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے لے کر رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں, اور ان کے لیے خالص ہوں گے ان کے لیے قیامت کے دن. کذالک نفصل الآیات, اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں. نفصل تفصیل سے ہے, تفصیل سے ہم بیان کرتے ہیں آیات, لقوم یعلمون, ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اب دیکھیے کہ جن کو علم ہے وہی یہ بات کو سمجھ پا رہے ہیں. اب جن کو علم ہی نہیں ہے, علم سے مراد یہ نہیں کہ وہ MBBS ہے, انجینئر ہے, وہ علم کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر کون سے علم کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کا علم, دین کا علم. اگر تو دین کا علم ہے تو ہم دیکھیں کہ کتنی ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہے, کہ کتنا ہم شکر گزاری ہمیں آتی ہے. اگر دین کا علم نہیں ہے تو شکر گزاری ہمارے اندر نہیں آئے گی. اگر کوئی انسان بہت زیادہ ڈگریاں دنیا کی بھی لے, لیکن اس کے اندر دین کا علم نہیں ہے, تو اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا, کیوں دیا, کیسے میری زندگی اتنی رنگین بنا دی, کیسے میں اتنی خوشیاں سمیٹ رہی ہوں. کبھی اس کا خیال اس طرف نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں وہ انسان جان سکتا ہے, آیات کا علم, یہ نشانیوں کو وہ دیکھ سکتا ہے جو علم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں علم والا بنائے, دین کا علم ہمیں سکھا دے اللہ تعالیٰ. قل کہہ دیجئے, انما حرم, بے شک حرام قرار دیا ہے, ربیا, میرے رب نے, فواحشہ, بے حیائی کی باتوں کو, ما ظہرا, جو ظاہر ہوں, منہا, ان میں سے, وما بطنا, اور جو پوشیدہ ہوں, والاثم, اور گناہ کو, والبغی, اور ظلم کو, بغیر الحق, بغیر حق کے, وان تشرکو, اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ, باللہ, اللہ کے ساتھ, ما لم ینزل, اس چیز کو کہ نہیں اتاری اللہ نے, بھی سلطانن, اس کی کوئی دلیل, وان تقولو, اور یہ کہ تم کہو, اللہ, اللہ پر, ما لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے. اب یہاں پر بھی کچھ, اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے, کہ ایک تو کیا ہے, فواحش, بے حیائی کی باتیں. اللہ تعالیٰ نے ضرور یہ چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں, کہ بے حیائی کی باتوں کو کرنا, یعنی کہ بے حیائی کی باتوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. ایک تو ہے بے حیائی کی باتیں. ابھی اس میں بے حیائی کی باتوں میں ساری چیزیں آ جائیں گی,
موویز آ جائیں گے، گانے آ جائیں گے، بے حیائی کی باتیں آ جائیں گی، ڈسکشن آ جائے گا، کوئی اگر گندی باتوں کی ڈسکشن کر رہے ہیں وہ آ جائے گا، موبائل پہ جو چیٹنگ ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی، فحش چیزوں میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، ناولس ہے، بے حیائی کے ناولس ہے، ایسی چیزیں جو اٹریکٹ کرتی ہیں بے حیائی کی طرف وہ ہے، وہ ساری چیزیں پھر بے حیائی میں آ جائیں گی. تو یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا گیا، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ چھپی ہوئی ہو. اب کچھ چیزیں تو اوپنلی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. آج کل ہم تو جانتے ہی ہیں کہ کیا کیا چیزیں، فحش چیزیں، بے حیائی کی چیزیں عام ہو گئی ہیں، اور کون کون سی ابھی بھی چھپی ہوئی ہیں جو بہت لوگ کرتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو بے حیائی کے کپڑے بھی پہننا، ایسے کپڑے پہننا جو بے حیائی کو بے حیائی کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرے، یا پھر ہم جنس پرستی، یا پھر یہ ساری چیزیں، اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. اور اس طریقے کے ناولز پڑھنا یا موویز دیکھنا، یا پھر ایسی اب آج کل تو موبائل ایک ایسی چیز بن چکی ہے جس میں ہر قسم کی بے حیائی انسان کو مل سکتی ہے. اسی طریقے اس کے اپوزٹ اگر دیکھا جائے تو ہمیں جو موبائل کا فائدہ ہو رہا ہے کہ ہر قسم کا دین کا نالج ہمیں موبائل سے مل رہا ہے. اسی کے برعکس جو لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں تو اسی سے بے حیائی کا نقصان ان کو پہنچ رہا ہے. تو بے حیائی بہت ساری چیزوں میں آ سکتی ہے، کہ باتوں میں بھی ہے. کچھ سرکل ایسے ہوتے ہیں، کچھ فرینڈ سرکل ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں پر ڈسکشن ہوتے ہیں، ایسی باتوں کے ڈسکشن ہوتے ہیں، یا پھر ایسے کپڑے، ایسے بے حیائی کی کپڑے بھی ایسے کہ جو بالکل مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والے. اور یہ ساری چیزیں کہاں سے انسان سیکھتا ہے؟ یہی ساری چیزیں موویز سے، اور مشرق ادھر سے دوسری جو کنٹریز میں جہاں پر لوگ بالکل برہنہ گھومتے ہیں، ان کو کپڑوں کا اور اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا، کہ کیونکہ ان کے اپنے پاس اسلام میں یہ ساری چیزیں منع کی گئی ہیں، لیکن ان کے دین میں یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. تو وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر آج ماڈرنائزنگ کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں تو وہ بھی کیا سوچتے ہیں کہ ہم بھی انہی کی طرح بن جائیں. تو وہ فحش چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. نیو جنریشن اسپیشلی فحش چیزوں کی طرف بہت اٹریکٹ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو ان ساری چیزوں سے بچا کر رہے. یہ بے حیائی کی چیزیں جتنی بھی ہے، اللہ ہمیں کچھ پتا ہے، کچھ ہمیں نہیں پتا، وہ ساری چیزوں کو ہماری نسلوں کو، ہمارے اہل و عیال کو. اب یہ دیکھیے کہ یہ بھی ایک بے حیائی ہے کہ شادی شدہ مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، آج کل یہ ہو رہا ہے کہ وہ دوسروں سے چیٹنگ میں لگے ہیں، دوسروں سے دوستیاں بنا رہے ہیں. حالانکہ چلیے ان میرڈ ہیں وہ تو ہے ہی ہے یہ گناہ میں، لیکن آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ میرڈ حضرات بھی دوسروں سے چیٹنگ میں لگے ہیں، بے حیائی کے کام کر رہے ہیں. یہ بھی کتنی بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ انسان شادی شدہ ہو کر، کوئی مرد ہے تو وہ دوسری عورت سے چیٹنگ کر رہا ہے، کوئی عورت ہے تو وہ دوسرے مرد سے چیٹنگ کر رہی. اور یہ ساری چیزیں اپنا اتنی عام ہو چکی ہیں کہ لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے. اس کو ماڈرنائزم کا نام دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے حیائی کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے میرے رب نے حرام قرار دیا ہے، اور جو چاہے چھپی ہوئی ہوں اور چاہے پوشیدہ ہوں. اور ظلم کو بھی، کہ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ کرے. کوئی اب دیکھیے کہ ظلم کی بات اگر آئے تو یہ نہیں ہے کہ کوئی کوڑوں سے مارے یا کوئی پتھروں سے مارے. کبھی کبھی گھروں میں بھی ظلم ہوتا ہے، کبھی کبھی الفاظوں سے بھی ظلم ہوتا ہے. کبھی کبھی کئی ایسے گھرانے ہیں جہاں پر بہوؤں پر ظلم ہوتا ہے، کئی ایسے گھرانے ہیں جہاں پر بچوں پر ظلم ہوتا ہے. کئی مائیں تشدد پسند ہوتی ہیں، سخت غصے والی ہوتی ہیں، مارتی ہیں، پیٹتی ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے. تو یہ ساری چیزیں روزمرہ کی زندگی میں کیا کیا چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہو رہی ہیں، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اور ان تشرکو، اور یہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ ما لم ینزل، کہ اس چیز کو جو نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ تم جو نہیں جانتے. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا. اور شرک کرنے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا اس کی کوئی دلیل اتاری ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اللہ نے اس کی کوئی دلیل اتاری ہے کہ میرا شریک یہ ہے، میرا شریک وہ ہے؟ کیا کیسے ان لوگوں نے، جیسے کہ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے لی تھی، پھر اسی طریقے سے کسی نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، پھر عیسیٰ مسیح کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے لیا. اس طریقے سے یہ ساری چیزیں شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل اتاری ہے کہ تم جو بات کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے؟ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جو ہم اللہ کے بارے میں نہ جانتے ہوں اور ہم اللہ کے بارے میں ایسی بات کریں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے اجل، ایک وقت معین ہے. فَإِذَا جَاءَ، سو جب آ جائے گا اجلہم، ان کا وقت، لا يستعقرون ساعتن، تو نہ وہ پیچھے ہوں گے لمحہ بھر، ولا یستقدمون، اور نہ وہ آگے ہوں گے.
یعنی کہ جب کسی امت کا وقت آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، عذاب کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک لمحہ بھی پھر پیچھے نہیں ہٹتا. کہ ہم نے کئی ایسے قوموں کا ذکر قرآن میں بھی پڑھا کہ جب ان کے قوم کے عروج اور زوال کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا پھر زوال کا وقت جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسے عذاب نازل کیے، اور جب ان کے گناہوں کا ڈول بھر جاتا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتے، اور پھر وہ اس سے نہیں بچ سکتے، چاہے ایک لمحہ کے لیے بھی، ایک منٹ کے لیے بھی. اب یہ موت بھی اگر انسان کی اگر موت بھی یہاں پر مراد لی جائے تو انسان کے موت اگر آ جائے تو انسان ایک لمحے کے لیے بھی اس سے موت کے فرشتے سے مہلت نہیں مانگ سکتا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، کہ میں ایک سجدہ کر لوں، یا میں اپنے بچوں کو کوئی بات بول دوں، یا میں اپنا پیسہ کسی غریب کو دے دوں. اتنی ہمیں مہلت نہیں ملے گی. جب وقت آ جائے گا تو فوراً ہی نکلنا پڑے گا. تو یہاں پر ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے، اور جب وہ آ جائے گا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ جب ان کا فیصلہ کر دے گا تو وہ فیصلے سے پھر وہ ایک گھڑی بھی، ساعت سے مراد ایک لمحہ بھی وہ آگے نہ ہٹ سکیں گے اور نہ پیچھے. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ فرشتے، موت کے فرشتے آ گئے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ارے ان کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ تو ماں ہے بیچاری روئے گی، یہ تو بچہ ہے چھوٹا سا، یہ بچہ اگر میں لے لوں تو ماں روئے گی، ماں کو لے لوں تو بچہ روئے گا. نہیں، یہ ساری چیزیں ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس صرف کیا ہے؟ اللہ کا حکم بجا لانا. اور ہر ایک کے لیے پھر اس کی ساتھ اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے. کچھ چیزیں لے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کچھ چیزیں دے کر آزماتا ہے. اب ہم یہ جان چکے ہیں، اب ہم قرآن والے ہو چکے ہیں، اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم سے چھینی جا رہی ہے، وہ ہماری آزمائش. کیسے ہم کو اب صبر کر کے دکھانا ہے اللہ تعالیٰ کو. کچھ چیزیں ہم سے لی جا رہی، کچھ ہم کو دی جا رہی ہے، کیسے ہم کو شکر کرنا ہے. دی جا رہی ہے اس پہ بھی شکر کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ کئی چیزیں ہمیں دی گئی ہیں اور ایک چیز ہمیں نہیں دی گئی ہے، تو ہم کیا اس کی ناشکری کریں کہ ہمیں تو یہی نہیں ہے، ہمیں تو وہی نہیں ہے، یہ تو ہم سے چلا گیا، یہ تو ہم سے چھوٹ گیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے لیا. ہمیں تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں، اس کا میں نے کب شکر ادا کیا. تو جب وقت آ جائے گا یہ ساری چیزیں ہمیں یہیں چھوڑ کر جانا پڑے گا. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے پاس روک لیتا ہے، اور جس کا ارادہ نہیں کرتا، ابھی جس کی ابھی مدت باقی ہے، پھر ان کو اپنی اپنی جسموں میں واپس بھیج دیتا ہے. یہ بھی ہم نے پڑھا نا. تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک وقت، ایک لمحہ بھی پھر انسان کا پیچھے ہٹے گا نہ آگے جائے گا. اس بات کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. ہر وقت. یہ نہیں ہے کہ اچھا چلو ابھی تو زندگی باقی ہے، ابھی تو ہم بہت کریں گے، بہت نیکیاں بعد میں کر لیں گے. تھوڑے دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی نا کہ وہ لڑکی کہہ رہی کہ ہاں ابھی میں پڑھ لوں گی، ابھی میں بعد میں قرآن کروں گی، ابھی میں قرآن کا کورس بعد میں جوائن کروں گی، تو پھر میں ابھی تو شادی ہونے کی بات کروں گی، ابھی تو میری گریجویشن ہونے کی بات کروں گی، تو پھر میں بچے ہونے کی بات کروں گی، تو ابھی تو شادی ہے، ابھی تو بچے ہیں. ایسے ہی کر کے ہمارا وقت ہمارے ہاتھوں سے تیزی سے گزر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ کل کی ہی بات ہے، ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے. ہم اسکول میں تھے، ہم کالج میں تھے، ہماری شادی ہو گئی، اور آج ہم بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑے ہیں. اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ بیماریاں ہیں، وہ بیماریاں ہیں، نماز اچھے سے نہیں پڑھی جاتی، کھڑے رہ کے نہیں پڑھی جاتی، گھٹنوں میں درد ہے، کسی کے کوئی پرابلمس ہے، کسی کو کوئی بیماریاں ہیں. آج کل تو یہ ہے کہ 40 اور 50 کے بعد بہت ساری بیماریاں انسان کو آ گھیرتی ہیں. پہلے کے لوگ تو بوڑھے جو تھے تو وہ کافی اسٹرانگ تھے، وہ تو کیسے 80 90 100 سال کے بھی ہوتے تھے، کھڑے رہ کے نماز پڑھتے تھے. لیکن آج ہم لوگ کتنے کمزور ہیں. تو جتنا انسان کو وقت ملا ہے اس کو غنیمت سمجھے، جتنی صحت ملی ہے اس کو غنیمت سمجھیے، اور یہ دوڑ لگائیے کہ اب ہمارے پاس ٹائم کم ہے. اب ہم کافی ٹائم پیچھے گزار کے آ چکے ہیں، غفلت والا، نیندوں والا. ہم نیند میں تھے نا، ابھی ابھی تو جاگے ہیں. اب جیسے ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو ہم کو ایسے لگتا ہے اللہ ہم ابھی جاگے ہیں کیا؟ کیا کر رہے تھے ہم اتنے سالوں سے؟ کیا ہم نے سیکھا؟ کیا ہم نے کمایا؟ کچھ بھی تو نہیں. کچھ بھی نیکی نہیں ہے ہمارے پاس. چیک کیا کریں، ہر وقت چیک کیا کریں کہ ہمارے پاس کتنی نیکیاں جمائے ہیں، جو ایسی ویلیویبل نیکیاں. کیا ہے ہمارے پاس کوئی ایسی ویلیویبل نیکیاں جو ہم اللہ کو بتا سکے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام بڑا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہے. اصل دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایسی کوئی نیکی نہیں ہے. بہت شرمندگی کے ساتھ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی نیکی نہیں ہے جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں. وہ تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے کہ تمہارے اٹھنے کو، تمہارے بیٹھنے کو، تمہارے لا الہ کہنے کو، تمہارے وضو کرنے کو، تمہارے سجدہ کرنے کو اتنا بڑا اجر دے رہا ہے
کہ اس کی وجہ سے تمہارے اتنے اجر بڑھ رہے ہیں. ورنہ دیکھیے نا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی عبادتیں نہیں ہیں، کوئی ایسے ہمارے پاس نیکی کے بڑے بڑے کام نہیں ہیں جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں. وہ تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے کہ تمہارے ایک استغفار کہنے پر تمہیں معاف کر رہا ہے، تمہیں ایک درود شریف پڑھنے پر 10 اجر دے رہا ہے. کتنا غفور الرحیم ہے، ایک ذکر کرنے پر تمہیں کئی کئی گنا اجر عطا کر رہا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، کیسا میرا رب ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یا اللہ ہم تیری جتنی تعریف کریں کم ہے. تو نے تو ہمیں اتنا عطا کیا جو تو ہم نے کیا بھی نہیں. خالی آپ دیکھیے کہ آپ کے یہاں بیٹھنے سے عالم بالا میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے. کیا کیا ہم نے، بیٹھے ہیں ہم اچھے اچھے نرم نرم صوفوں پہ، نرم نرم گدوں پہ، اپنے مسریوں پہ بیٹھے ہیں، اے سی میں بیٹھا ہے کوئی، فین میں بیٹھا ہے کوئی، کولر میں بیٹھا ہے. کیا محنت کی ہم نے، کیا ہم دھوپ میں گئے، کیا پہاڑوں پر چڑھائی کی ہم نے، کیا ہم نے 40 دن کے چلے کاٹے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا. خالی یہاں بیٹھنے کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے سمیٹ دے رہا ہے. دیکھیے فرشتوں کو بھیج کر، فرشتوں سے نور آپ کے اوپر انڈیلا جا رہا ہے. کتنے آنر ہے، کتنے ریوارڈز ہیں آپ کے. کچھ بھی تو نہیں کیا ہم نے، صرف بیٹھے ہیں ہم اپنے اپنے قرآن کھول کر. اس میں بھی کتنے لوگ کتنے انٹینشن سے بیٹھے ہیں کہ چلو سن لوں گی، لیٹے لیٹے کوئی سن لے گا، کوئی پکاتے پکاتے سن لے گا. لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے سارا کام کاج چھوڑ کر اپنا روم بن کر ایک پین اٹھایا، ایک کاپی اٹھائی، ایک قرآن کھولا اور بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں. یہ میں نہیں دیکھ رہی، اللہ دیکھ رہا ہے ان کو کہ یہ کتنے انٹرسٹ سے، کتنے خشوع کے ساتھ بیٹھے ہیں میرے لیے. کس کو راضی کرنا ہے یہاں پر ہمارا انٹینشن؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. ٹیچر کو تو راضی نہیں کرنا. ٹیچر تو کسی کو نہیں پہچانتی یہاں پر. کون ہے یہاں پر مجھے نہیں پتا. کئی ایسے لوگ ہیں جن کے تو نام بھی مجھے نہیں پتا، جن کو تو جانتی بھی نہیں ہوں. کون کون ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہے آپ سب. کتنا قدردان ہے میرا رب. اللہ اکبر. اس بات کے اوپر بھی خوش ہوا کریں، اللہ کتنا قدردان ہے تو. ہمارے خالی بیٹھنے سے ہی تو راضی ہو رہا ہے. ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ابھی تو ہم نے کچھ محنتیں ہی نہیں کی. آپ دیکھیے کہ پہلے کے صحابہ نے کتنی محنتیں کی، کتنے اسٹرگل کیے، ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا. ہمیں تو وہ سب نہیں کروایا جا رہا. ہمیں تو آرام آرام سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہلکی پھلکی عبادتیں ہم کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم تھک رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہم کو تیرے راہ میں دوڑنے والا بنا، اللہ تیری محبت پانے والا بنا، اللہ تیری محبت ہمیں عطا کر دے. اللہم انی اسألک حبک، اللہم انی اسألک حبک. اللہ تیری محبت ہمیں عطا کر. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتینکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول منکم، تم میں سے، یقصون، جو بیان کریں، علیکم، تم پر، آیاتی، میری آیتیں، فمن اتقا، تو جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اور اپنی اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کون ہے وہ لوگ؟ جن کے پاس آیتیں آئیں، ان کے پاس نبی آئے، اپنی کھلی نشانیاں لے کر آئے، کتاب لے کر آئے، اور یہ ساری چیزیں لے کر آنے کے بعد جو انہوں نے بیان کی، اور انہوں نے پھر فوراً سنتے ہی کیا کیا؟ تقوی اختیار کیا. اب کتنے ہی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس کلاس میں بیٹھے ہیں، کتنے لوگوں کے دل بدل گئے، کتنے لوگوں کے تقوی کے لیول بدل گئے، ان کے تقوی کے لیول ہائی ہو گئے، ان کے ایمان کے لیول ہائی ہو گئے قرآن سننے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ ایسے لوگوں کے لیے کتنا خوشخبری سنا رہا ہے. کیا خوشخبری ہے؟ کہ ایک تو انہوں نے اصلاح کی اور تقوی اختیار کیا. اب یہ دیکھیے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، فوراً اپنی اصلاح کے پیچھے دوڑتے ہیں. اگر ان کو ان کی غلطی بتائی جائے تو وہ سامنے سے آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں تم تو بس میری غلطیاں ہی دیکھو، تمہیں تو میری اچھائی نہیں نظر آتی، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ اچھا ہوا تم نے مجھے بتا دیا، میں اپنی اصلاح کر لوں گی فوراً. کہ اگر آپ نے فوراً کسی کو کوئی بات بتائی، کوئی برائی ان کی بتائی، تو فوراً وہ خوش ہوتے ہیں. اور یہ کام نا اپنے دوست کرتے ہیں. کبھی بھی یاد رکھیں، اگر آپ کو کوئی آپ کی برائی بتائے نا، تو وہ آپ کا خالص دوست ہے، پکا دوست ہے وہ آپ کا، جو آپ کو آپ کی برائی بتائے تو آپ فوراً اصلاح کر لیں. تو جو اللہ تعالیٰ کس کی بات بتا رہا ہے یہاں پر، کہ ایک تو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ لوگ، اور اصلاح کرتے ہیں، اپنی اصلاح کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے. اب یہ نہیں سوچتے کہ چلو چھوڑو اب تو بوڑھے ہو گئے، اب کیا اصلاح ہوگی ہماری، اب تو ختم جانے کا ٹائم آ گیا. نہیں، بلکہ زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اور کیا کیا چیزیں ہیں جو مجھے
اصلاح کرنی ہے، کیا کیا چیزیں غلط تھیں اب مجھے صحیح کرنی ہے، ابھی تک میں نے نہیں کی اب مجھے کرنی ہے، تقوی کا لیول مجھے بڑھانا ہے، ایمان کا لیول مجھے بڑھانا ہے۔ کیسے بڑھے گا وہ؟ کیا کروں میں؟ کیسے میں اپنے رب کو راضی کر لوں تاکہ میں بھی پھر ان لوگوں میں ہو جاؤں جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگ کتنے مطمئن، کتنے سکون سے۔ آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے چہروں پر ایک دم مطمئن ہوتے ہیں، وہ سکون سا نظر آتا ہے۔ آبزرو کیا ہوگا آپ نے کہ بالکل ٹینشن فری، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، ان کو خوشخبریاں سنا دی جاتی ہوں گی نا، اس لیے وہ راضی، اس لیے وہ اتنے مطمئن ان کے چہرے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوشخبریاں سنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، خوش و خرم، خوشخبریاں پا گئے نا۔ مرتے وقت اللہ کے فرشتے آ کے ان کو خوشخبریاں سنا دیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ بس یہ ایک خوشخبری آپ دیکھیے کہ کتنی ساری زندگیوں پر بھاری، ایک خوشخبری صرف اللہ آپ سے راضی ہے، چلے اے اللہ کے بندے اب تو چل، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے، چل اب تو اللہ کے بندے، اب تو اللہ کی طرف لوٹ چل۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی جن کو یہ خوشخبری سنائی جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، اللہ ہمیں بھی یہ خوشخبریاں سنا دے، اللہ ہمیں بھی تقوی والا بنا دے، اللہ ہماری بھی اصلاح کر دے۔ اللہ کئی گناہ ایسے ہیں جو ہمیں خود نہیں پتا کہ ہمارے اندر ہے، اللہ تو اس کی اصلاح کر دے، تو ہماری مدد کر اصلاح کرنے میں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر دے جنہیں تو خوشخبریاں دینے والا ہے، جنہیں تو غمگین ہونے سے بچانے والا ہے، جنہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ چلیے آیت نمبر 35 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔